یہ ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں کلام کی جو ہم سمجھ ہی نہیں پاتے، یا پھر میں یہ کہوں کہ دنیا داری یا کہ ابلیس نے ہمارے ذہنوں کو ایسا جکڑا ہوا ہوتا ہے کہ وہ کلام کی بات اندر جانے ہی نہیں دیتا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ صرف 30 سیکنڈ کے لیے نا ہم سب اپنے لیے دعا کریں کہ آج خدا ہمیں کلام کو سمجھنے اور سیکھنے والا روح عطا کرے۔ آئے اپنی آنکھیں بند کریں۔ جلال سے بھرے باپ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ممکن کیا کہ میں ایک بار پھر تیرے کلام کی نمائندگی کروں۔ اس بات کے لیے شکر گزار ہوں، زندگی جیسی تمام نعمتوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ خداوند آج جو مضمون تو نے دیا ہے اسے سمجھنے کے لیے مجھے تیرے روح کی ضرورت ہے، سمجھانے کے لیے بھی تیرے روح کی ضرورت ہے، اور جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ان سب کے لیے بھی تیرا خادم ہوتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ خداوند ان سب کو تو سمجھنے اور سیکھنے والی روح عطا کر دے، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح ایک الہی ہستی ہے، ایک الہی ذات ہے جسے اس دنیا سے گرے ہوئے 2000 سال سے اوپر، یعنی کہ اب 2024 آ گیا ہے۔ صاحب بھائی میری طرف دیکھیں، تھوڑی دیر کے لیے 15 سے 20 منٹ بات کروں گا، کوشش کریں کہ آپ میری طرف دیکھیں۔ ایک خادم جب میسج تیار کرتا ہے نا، وہ 3 دن 4 دن لگ جاتے ہیں۔ کس کے لیے کرتا ہے؟ آپ لوگوں کے لیے۔ جب آپ لوگ کلام کو نہیں سنتے تو آپ تو کلام کی توہین کر ہی رہے ہیں، مگر وہ جو خادم ہے نا اس کی محنت بھی ضائع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو برائے مہربانی تھوڑی دیر کے لیے 15 سے 20 منٹ کا ٹائم ہے، 11:23 ہو گئے ہیں، 25 منٹ دوں گا، 25 منٹ آپ نے توجہ کرنی ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ یسوع مسیح ایک واحد ذات ہے جو اس دنیا میں آئے ہوئے 2000 سال سے 2024 اب آ چکا ہے، یعنی کہ اتنا عرصہ گزر چکا ہے۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی یسوع مسیح کی جو ذات ہے، یسوع مسیح کی جو ذات ہے اس پر لوگ سوالات اٹھاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یسوع خدا نہیں، مگر مسیح کہتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یسوع مسیح صرف ایک نبی ہے، مگر بائبل کہتی ہے، خدا کا کلام کہتا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا ایک لوتا بیٹا ہے۔ جب دنیا میں کچھ نہیں تھا، دنیا ویران تھی، دنیا سنسان تھی، کچھ بھی نہیں تھا، نہ آسمان تھا نہ زمین تھی، صرف خدا تھا اور خدا کا کلمہ موجود تھا۔ ہاللیلویا۔ اس کے باوجود دنیا کے اندر ایسے لوگ ہیں جو یسوع مسیح کی ذات پر سوالات اٹھاتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یسوع گناہگار تھا، کچھ کہتے ہیں کہ یسوع لعنتی تھا۔ وہ پولس رسول کا خط گلتیوں 3 باب کی آیت کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پولس کہتا ہے، رسول اعظم کہتا ہے کہ یسوع مسیح جو ہماری خاطر لعنتی ہوا، یعنی کہ لوگ، بائبل ایک گلدستہ ہے، ایک باغ ہے، اس باغ کے اندر سے وہ اپنی مرضی کا جو پھل ہے، جو اپنی مرضی کی چیزیں ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں تاکہ ہم یسوع مسیح کی ذات پر بات کر سکیں، انگلی اٹھا سکیں۔ اور یہ بات آج سے نہیں، جب یسوع مسیح اس دنیا کے اندر انسانی شکل میں آئے تھے اس وقت سے لے کر
اب تک یہ معاملات چلتے آ رہے ہیں۔ جو لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کلپ دیکھ رہے ہوں گے، انہوں نے دیکھے بھی ہوں گے کہ لوگ یسوع مسیح کی ذات پر باتیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ کچھ تو مشہور ہونے کے لیے بھی کرتے ہیں۔ یسوع الہی نام ہے، یسوع الہی ذات ہے۔ جو یسوع کی منادی کرتا ہے، جو یسوع کے نام کی منادی کرتا ہے، انجیل کی منادی کرتا ہے، اگر اس کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ باپ کا اکلوتے بیٹے کی منادی کرے تو باپ نے اسے اپنے فرزندوں میں شامل کیا ہے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مشہور ہوں گے تو ہم یسوع کی ذات پر بات کریں گے تو ہم بھی مشہور ہوں گے۔ کچھ لوگ مشہور ہونے کے لیے بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ کم عقلی کی وجہ سے کرتے ہیں، جن کے پاس عقل کی کمی ہے، اور کچھ لوگ ایسی باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ وہ سچائی کو مانتے نہیں ہیں۔ اگر وہ سچائی کو مانیں گے تو ان کا اپنا قدر یسوع مسیح کے سامنے شاید اتنا سا رہ جائے یا اس سے بھی کم ہو، تو وہ میں نہ مانوں والی باتیں کرتے ہیں۔ جتنی مرضی آپ دلائل دے لیں، جتنی مرضی آپ بائبل کی تمثیلیں دے لیں، وہ بات یہی ہے کہ میں نہ مانوں۔ کلام کہتا ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، مگر ہم ایمان لانے والوں کے نزدیک وہ خدا کی کیا ہے؟ خدا کی کیا ہے؟ خدا کی قدرت ہے۔ یہ خدا کی قدرت ہے کہ ہم ایمان لانے والوں میں شریک ہوئے ہیں۔ پریشان ہی ہوتے سارے، بھائی یہ خوشی کی بات ہے، یہ خوشی کی بات ہے کہ دنیا ہلاکت کی طرف جا رہی ہے، دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے، دنیا برباد ہونے کی طرف جا رہی ہے، مگر آپ کا جو منجی ہے اس نے کہا ہے کہ میں اس لیے آیا کہ لوگ زندگی پائیں، اور کتنی زندگی؟ پھر وہ کہتا ہے کہ جہاں پر میں ہوں گا تم بھی وہاں پر۔ تو یہ خوشی کی بات ہے یا اداس ہونے کی بات ہے؟ اداس تو وہ لوگ ہوں جن کے پاس امید نہیں ہے، اداس وہ لوگ ہوں جنہیں آگے راستہ نظر نہیں آ رہا۔ آپ کا تو منجی اپنی باہیں کھولے کھڑا ہے۔ ایسے ہی باتیں کرتا رہا تو 25 منٹ ایسے ہی گزر جائیں گے۔ آئے اخروج کی کتاب نکالیں، اس کا 3 باب اور اس کی 13 سے 14 آیت ہم اپنی رہنمائی کے لیے پڑھیں گے۔ یہ بات تب کی ہے جب بنی اسرائیل مصر کے اندر قید تھے۔ بنی اسرائیل لوگ مصر کے اندر قید تھے۔ خدا موسیٰ سے کہتا ہے، خدا موسیٰ سے کہتا ہے کہ تم جا اور میرے لوگوں کو بتا کہ تمہارا جو خدا ہے وہ تمہیں آزادی دے گا۔ تو موسیٰ کیا کہتا ہے؟ لکھا ہے تب موسیٰ نے خدا سے کہا جب میں بنی اسرائیل کے پاس جا کر ان کو کہوں کہ تمہارے باپ دادا کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اور وہ مجھے کہے کہ اس کا نام کیا ہے تو میں ان کو کیا بتاؤں؟ خدا موسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ تو جا بنی اسرائیل کو کہہ۔ موسیٰ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، میں کہوں گا کہ تمہارا جو باپ تھا جو دادا تھا ان کا جو خدا ہے مجھے اس نے بھیجا ہے، وہ مجھ سے پوچھے گے کہ اس کا نام کیا ہے۔ 14ویں آیت میں خدا کہتا ہے خدا نے موسیٰ سے کہا میں جو ہوں سو میں ہوں، سو تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ میں جو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یعنی کہ یہاں پر خدا اپنا نام جو بتا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے
میں جو ہوں، مختلف آیتیں پرانے عہد میں ایسی بھی ہیں کہ خدا یہوہ کے نام سے بھی خدا نے کہا کہ میں یہوہ ہوں، میں مہیا کرنے والا ہوں، اور بھی مختلف نام ہیں۔ مگر آج صبح ہم اس آیت کو لے کے چلیں گے۔ نئے عہد میں جب یسوع مسیح کی بات کی جاتی ہے، جب یسوع مسیح کو خدا کا لقب دیا جاتا ہے، یہاں پر یسوع کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، خدا کی صفتیں میرے اندر ہیں، جو خدا کرتا ہے میں اسے دیکھتا ہوں، میں بھی وہی کرتا ہوں۔ تو لوگ مختلف سوالات کرتے ہیں۔ مضمون جو ہے وہ الوہیت مسیح ہے، یعنی کہ یسوع مسیح کی جو ذات ہے یہ اس کے اندر دو عکس ہیں۔ ایک کہ یسوع مسیح اللہ کی خدا ہے، اور دوسرا یسوع مسیح ایک کامل انسان ہے۔ یعنی کہ یسوع مسیح کے اندر دو ذاتیں ہیں، ایک کہ وہ کامل خدا ہے اور دوسرا کہ وہ کامل انسان ہے۔ کامل انسان کا مطلب کہ اس کی ذات کے اندر، اس کی زندگی کے اندر گناہ نہیں ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے، اگر یسوع کامل ہے۔ یہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں یسایہ اس کا 52 باب اس کی 6 آیت، تو وہاں پر لکھا ہے یقیناً میرے لوگ میرا نام جانیں گے۔ وہاں پر نام خدا کہہ رہا ہے میں جو ہوں سو ہوں، یہاں پر کہہ رہا ہے یقیناً میرے لوگ میرا نام جانیں گے اور اس روز سمجھیں گے۔ اس روز سمجھیں گے کہ کہنے والا میں ہی ہوں، دیکھو میں حاضر ہوں۔ خدا موسیٰ سے کہہ رہا ہے میں جو ہوں سو ہوں۔ یہاں پر خدا یسایہ کی معرفت کہہ رہا ہے کہ اس روز میرے لوگ جانیں گے۔ لکھا ہے میرا نام جانیں گے اور اس روز سمجھیں گے۔ ایک تو میرا نام جان جائیں گے اور دوسرا سمجھ جائیں گے کہ میں کون ہوں۔ اس بات کو اگر ہم آگے لے کے چلیں یوحنا کی انجیل میں، تو اگر ہم یوحنا 4 کو دیکھتے ہیں اور اس کی 26 آیت کو، تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے 4:26، یسوع نے اس سے کہا میں جو تجھ سے بول رہا ہوں وہی ہوں۔ یہ اگر آپ سارا واقعہ پڑھیں تو ایک عورت ہے یسوع مسیح کے پاس کھڑی ہے ایک کنویں پر، یسوع اس سے پانی مانگتا ہے، پھر یسوع مسیح اس کی زندگی کے متعلق اس سے باتیں کرتا ہے، پھر وہ عورت یسوع کو کہتی ہے کہ ہاں میں نے سنا ہے، میں جانتی ہوں کہ یسوع مسیح آنے والا ہے، مسیح آنے والا ہے۔ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں میں جو تمہارے سامنے ہوں، میں جو تم سے باتیں کر رہا ہوں، تجھ سے بول رہا ہوں وہی ہوں۔ کلام یسایہ کہتا ہے کہ اس روز میرے لوگ جانیں گے اور سمجھیں گے کہ میں ہوں۔ سامنے عورت یسوع سے مخاطب ہے اور یسوع سے کہہ رہی ہے کہ ہاں میں نے شریعت میں سنا ہوا ہے، میں نے پڑھا ہوا ہے کہ خیر الحدیث آئے گا، یعنی کہ مسیح آئے گا، وہ ہمیں سب باتیں بتائے گا۔ یسوع کہہ رہا ہے کہ میں جو تجھ سے بول رہا ہوں میں کون ہوں؟ میں وہی ہوں۔ آگے چل کر اگر آپ اسے دیکھیں یوحنا 13 میں تو وہاں پر یسوع مسیح اپنے منہ سے اقرار کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یسوع نے کبھی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، یسوع مسیح نے کبھی یہ بات کہی نہیں کہ ہاں میں خدا ہوں،
لکھا ہے 13 میں، تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں۔ خدا موسیٰ سے کہہ رہا ہے میں جو ہوں سو ہوں۔ جا کے بنی اسرائیل کو کہا کہ میں جو ہوں سو ہوں نے تمہیں بھیجا ہے۔ یہاں پر خداوند کہہ رہا ہے کہ ہاں میں ہوں، تم مجھے خداوند اور استاد کہتے ہو۔ اگر آپ اہل یہود کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں، اہل یہود کی تعلیم پر غور کرتے ہیں، تو اہل یہود جو تھے یہ اپنے مذہب کے، شریعت کے اتنے پابند تھے۔ اور مزے کی بات بتاؤں، یسوع کے جو شاگرد تھے نا یہ سارے یہودی تھے۔ ذرا سوچیں کہ جو یسوع مسیح کے شاگرد تھے، یسوع ان سے مخاطب ہے اور یسوع کہہ رہا ہے کہ تم مجھے استاد کہتے ہو، خداوند کہتے ہو، ہاں میں ہوں۔ اگر یسوع کے اندر الہی ذات نہ ہوتی تو یسوع انہیں جھڑک بھی سکتے تھے کہ نہیں مجھے خداوند نہ کہو، یسوع کہہ سکتے تھے نا، مگر یسوع مسیح نے انہیں رد نہیں کیا۔ یسوع نے آگے سے جواب دیا کہ ہاں میں ہوں، ہاں میرے اندر یہ ذات ہے۔ اگر آپ یوحنا بپتسمہ دینے والے کو دیکھتے ہیں تو وہ یسوع مسیح کے پاس اپنے شاگرد بھیجتا ہے، اور جب یسوع کے شاگرد یوحنا کے شاگرد یسوع کے پاس آتے ہیں تو وہ یسوع سے کہتے ہیں استاد نے بھیجا ہے کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں؟ بجائے کہ یسوع مسیح انہیں سمپل جواب دیتے کہ ہاں میں ہی ہوں یا پھر میں نہیں ہوں، ہاں یا نہ میں جواب آ سکتا تھا، مگر یسوع ان سے مخاطب ہوتے اور کہتے ہیں کہ اندھے دیکھتے ہیں، اندھے کیا کرتے ہیں؟ لنگڑے چلتے ہیں، مردے زندہ کیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندھوں کی کون آنکھیں کھول سکتا ہے؟ جب آپ آدم پر غور کرتے ہیں تو آدم کو بنانے والا یعنی کہ خدا تھا، خدا نے آدم کو کیسے بنایا؟ ہر ایک چیز تو اس نے اپنے منہ کے کلام سے کہا اور ہو گیا، مگر جب باری آتی ہے آدم کی تو آدم کو خدا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ آدم کو خدا نے یہ نہیں کہا کہ تو بن جا، تو ہو جا، اگر خدا کہتا تو ہو جاتا، مگر خدا آدم سے محبت کرتا تھا، خدا آدم سے پیار کرتا تھا، خدا آدم کو اپنی شبیہ پہ بنانا چاہتا تھا اور بنایا تھا۔ خدا نے آدم کو جب بنایا تو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ ایک اندھا یسوع مسیح کو ملتا ہے تو یسوع اسے دیکھتا ہے تو یسوع دیکھ کر زمین پر تھوکتا ہے اور تھوک کر مٹی سانتا ہے۔ یسوع مسیح جانتا تھا کہ میں نے پہلے بھی آدم کو بنایا ہے، میں نے پہلے بھی ایسے ہی مٹی سانی تھی، میں نے پہلے بھی اپنے ہاتھوں سے اس کی آنکھوں کو بنایا، اس کے چہرے کو بنایا، میں کر سکتا ہوں، میرے اندر ایسی خصوصیات ہے، میرے اندر ایسی قدرت ہے۔ تو یسوع نے کیا کیا؟ مٹی سانی اور مٹی سان کر اس کی آنکھوں پر لگائی، اور وہ جو جہنم کا اندھا تھا اس کی آنکھیں کھل گئی۔ سوچئے کہ خدا کے علاوہ کیا کوئی ایسا کام کر سکتا ہے؟ آگے چلیں، یسوع مسیح لازر کے گھر جاتے ہیں، یسوع کو پتہ چل جاتا ہے کہ لازر مر گیا۔ بجائے کہ یسوع کو جب خبر ملتی ہے یسوع اسی وقت جاتے، یسوع نے کیا کہا
یسوع اپنے دل میں غم کیا یسوع نے اور شاگردوں سے کہا ٹھہرو چلتے ہیں، ہمارا جو دوست ہے وہ سو گیا ہے۔ شاگرد اس بات کو نہیں سمجھے۔ یسوع 4 دن بعد گیا، یعنی کہ چوتھے دن گیا۔ کیوں گیا؟ کیونکہ یسوع مسیح جانتا تھا کہ اس وقت کے جو جادوگر لوگ تھے وہ 3 دن تک روحوں کو واپس لا سکتے تھے، مردہ کے اندر وہ روح ڈال سکتے تھے، اور لوگ اس بات کو سمجھتے تھے۔ اور یسوع مسیح چوتھے دن تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یسوع جانتے تھے اس بات کو کہ میں یہ 10 دن اسے مرے ہوئے ہو جائیں، اسے 50 دن ہو جائیں، 5000 سال ہو جائیں، میرے اندر ایسی قوت ہے کہ میں جب اسے آواز دوں گا تو یہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ اور یسوع جب جاتے ہیں تو یسوع مسیح ان کے گھر پہنچتے ہیں تو مارتھا یسوع مسیح کو ملتی ہے، لازر کی بہن، وہ یسوع سے ملتی ہے اور ساتھ ہی کہتی ہے، یسوع کہتے ہیں کہ گھبرا نہ، تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ وہ کہتی ہے ہاں میں جانتی ہوں کہ وہ قیامت کے دن جی اٹھے گا۔ یسوع ایک بڑا دعویٰ کرتے ہیں، یسوع کہتے ہیں کہ قیامت اور زندگی میں ہوں۔ قیامت کا مطلب ہے قیام کرنا، اٹھ جانا، کھڑے ہو جانا۔ یسوع مسیح دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ میرے اندر خدائی ذات ہے، میں مردے کو اٹھا سکتا ہوں، کھڑا کر سکتا ہوں۔ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ قیامت اور زندگی میں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے، جو ذرا بولیں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یوحنا 11:25 پڑھ سکتے ہیں۔ یسوع نے اس سے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ یعنی کہ میرے اوپر ایمان رکھنے کی بدولت اگر وہ اس دنیا سے مر جائے گا تو بھی وہ زندہ کیا جائے گا۔ کس کی بدولت؟ اس نے مجھ پر ایمان رکھا، اس نے میری باتوں پر یقین کیا۔ لکھا ہے آگے زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ اب تک کبھی نہ مرے گا۔ کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ اس نے اس سے کہا ہاں اے خداوند میں ایمان لا چکی ہوں کہ تو خدا کا بیٹا مسیح جو دنیا میں آنے والا تھا تو ہی ہے۔ اب اس بات کو آپ اس نظر سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے یسوع مسیح نے یوحنا 13:13 میں کہا کہ تم مجھے خداوند اور استاد کہتے ہو اور خوب کہتے ہو۔ یہاں پر کلیسیا کے لوگ، یسوع مسیح سے ملنے والے لوگ، یسوع سے تعلیم پانے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم ایمان رکھتے ہیں کہ تو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، تو زندہ خدا کا قدوس ہے۔ پھر آگے چلتے ہوئے اگر آپ یوحنا 5:21 پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کیونکہ جس طرح باپ مردوں کو اٹھاتا ہے اور زندہ کرتا ہے، اسی طرح بیٹا بھی جینے چاہتا ہے، زندہ کرتا ہے۔ یعنی کہ یسوع مسیح دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں خدا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں زندہ کروں گا۔ یہ اختیار میرے پاس ہے، یہ اختیار باپ نے مجھے دیا ہے اور کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ دنیا والے یسوع مسیح کی ذات پر جتنے مرضی سوالات اٹھائیں، یسوع مسیح کی الوہیت پر سوالات اٹھائیں، مگر یسوع مسیح کی تعلیم کو، انجیل کی تعلیم کو، خدا کے کلام کو جتنا دنیا نے رد کیا ہے، بائبل مقدس اتنا ہی پاپولر ہوئی ہے، بائبل مقدس اتنا ہی اوپر گئی ہے۔ جتنا رد کرنے کی کوشش کی گئی ہے، بائبل مقدس نے اتنی ہی زندگیوں میں جا کر خدا کا جو الہی کام ہے وہ کیا ہے۔
جو نجات کا پیغام ہے اتنا ہی زیادہ لوگوں تک پہنچا ہے۔ آخر میں اگر ایک آیت پڑھیں، یوحنا 6:40 لکھا ہے، کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں۔ یہاں پر یسوع پھر کہہ رہے ہیں کہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ لوگ بیٹے کو دیکھیں، بیٹے کی قدرت کو دیکھیں، بیٹے کی ذات پر باتیں نہ کریں۔ بیٹے نے علانیہ یہ بات کہی تھی کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے۔ وہ تو ایک الہی ذات تھی، اور جو یسوع کی ذات پر باتیں کرتے ہیں یہ آدم ہے، یہ خاک ہے، یہ مٹی کے بنائے ہوئے ہیں، یہ اپنے بنانے والے کو باتیں کرتے ہیں۔ اور اس نے کہا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرے۔ کیوں؟ کیونکہ میں الہی ذات ہوں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اور اس پر ایمان لائے کہ یہ خدا کا قدوس ہے، یہ دنیا کی نجات کا ذریعہ ہے، وسیلہ ہے۔ لکھا ہے دیکھے اس پر ایمان لائے اور ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اچھا، ایک ایسی بات ہے، یسوع کو دیکھنے سے، ایمان لانے سے انسان ہمیشہ کی زندگی پا سکتا ہے۔ یسوع کو دیکھنا ہے، بات نہیں کرنی۔ یسوع کو دیکھنا ہے اور ایمان لانا ہے، ملے گا کیا؟ ہمیشہ کی زندگی۔ اگر کوئی شخص، کوئی ذات جس کی ذات کے اندر گناہ ہے، وہ کسی کو زندگی دے سکتا ہے؟ مگر کلام کہہ رہا ہے کہ باپ کی مرضی یہ ہے، یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میرا باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اس کی مرضی یہ ہے کہ لوگ بیٹے کو دیکھیں، اس پر ایمان لائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ اور بیٹا کیا کرے گا؟ بیٹا کہہ رہا ہے میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ میں اسے کیا کروں گا؟ میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ اب جو زندہ کرنے والا ہے، کیا کوئی انسان کسی انسان کو زندہ کر سکتا ہے؟ بائبل میں ہمیں ملتے ہیں 8 ایسے لوگ، 8 ایسے مردے جو زندہ ہوئے۔ وہ صدیوں پرانے نہیں تھے، شاید ایک دن کے ہوں، تھوڑے پل کے ہوں، مگر یسوع مسیح جن کی بات کر رہے ہیں وہ صدیوں پرانے ہیں۔ اگر کوئی صدیوں پہلے بھی یسوع پر ایمان لے آیا ہے، وہ بھی آخری دن زندہ کیا جائے گا۔ ہاللیلویا۔ تو میں آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا، آگے میرا وقت زیادہ ہو گیا ہے، آگے نا جب بھی خدا مجھے موقع دے گا میں اسی مضمون پہ بات کروں گا۔ ابھی بہت یہ لمبی کہانی ہے۔ یسوع مسیح کی جو ذات ہے ہمیں اس کو سمجھنا ہے۔ جب تک ہم یسوع مسیح کی ذات کو نہیں سمجھ سکتے یا سمجھ پاتے، تب تک ہم یسوع مسیح کی قدرت سے ناواقف ہیں۔ یہ میسیج ہمارے سارے جو ہے نا یوٹیوب پہ جاتے ہیں، پھر لوگ ہم سے کویسچن بھی کرتے ہیں، سوال بھی کرتے ہیں، تو یہ میسیج بھی اسی ایک ناطے سے میں نے دیا ہے، اور آگے بھی اسی ناطے سے میں میسیج دوں گا۔ اگر کسی اور عالم کی باری آئے تو ان کو خدا جو ہدایت دے، خدا جو بھی ان کو دے وہ دے۔ مگر آج صبح میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا نے موسیٰ سے کہا تھا میں جو ہوں سو ہوں۔ یسوع سامنے اور سے کہتا ہے کہ میں ہوں، میں وہی ہوں۔ یسوع اپنے شاگردوں سے کہتا ہے کہ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو، خوب کہتے ہو، کیوں؟ کیونکہ میں ہوں۔ اب کوئی کہے کہ یسوع نے اپنے منہ سے خدا ہونے کا اقرار نہیں کیا تو پھر یہ بے انصافی ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جب انگلی اٹھاتے ہیں تو کسی انسان پر نہیں،
अल्लाह की ज़ात पर उठाते हैं। और हम जो इंसान हैं, हमारी इतनी औकात नहीं कि वो हम पर रहम करे। अगर वो करता है तो ये उसकी मोहब्बत है। हालेलुया। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। जोरदार तालियां दो खुदावंद के कलाम के लिए। तालियां आपकी कम है, यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां।